بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز ثوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم بھی اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ساتھ والی عورتیں بھی مجھ سے تنگ آ رہی تھی۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ جب ہم مکہ پہنچتے ہیں تو یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی ہے اور یہ سنتی ہے کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کوئی آپ کو لینا منظور نہ کرتی، کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی امید نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہو، خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلو۔ شوہر نے منظور کیا اور اجازت دی اور یہ اس در یتیم کو لے آئے، جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل دیکھیے کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ فرودگاہ پر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی خوب پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر اور سکون سے سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا، حلیمہ تو بڑا مبارک بچہ لائی۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کو گود میں لے کر اسی خچر پر میں سوار ہوئی جس پر میں سوار ہو کر آئی تھی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری کو نہیں آنے دیتا اور کسی کی سواری کو گرد نہیں پہنچتی۔ میری ساتھ والی عورتیں تعجب سے کہنے لگی، حلیمہ یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یہ اتنی تیز چل رہا ہے۔ الغرض راستہ منقطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روزانہ میری بکریاں دودھ سے بھر آتی ہے اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظوری تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے۔ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی تھی۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا
تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ کا نشو و نما سب بچوں سے اچھا تھا، 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا، بیماری پھیل رہی تھی۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو ہمارے ساتھ لے آئے۔